السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے, آمین. اور سال کا یہ پہلا دن سب کو مبارک ہو, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے یہ آنے والا سال, آنے والے دن خیر اور آسانیوں والے اور کامیابیوں اور خوشیوں والے کرے, آمین ثم آمین. تو نئے سال کے نئے دن پہ کچھ اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ میں بھی کرنا چاہوں گی, اور کچھ ایسی باتیں جو میں نے اپنے لیے سٹارٹ کی ہیں. کچھ دن ہوئے مجھے, لیکن جو کہ مجھے بہت جس کی ضرورت تھی, کیونکہ کانسٹنٹ ایک ہی روٹین جب آپ کی چل رہی ہوتی ہے تو بالکل اپنا آپ ایک ایموشن لیس روبوٹ کی طرح سے فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز سے نکلنے کے لیے مجھے بہت ضرورت تھی کہ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی پرسنالٹی پہ میں کام کروں. اس کے لیے کچھ چیزیں میں نے سٹارٹ کی ہیں. اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا, اپنی اسٹرینتھس کو لکھنا, اور اپنی ویکنیسز کے اوپر کام کرنا, اور کچھ اچھی چیزیں افرم کرنا. تو اس کے لیے یہ ایک میجک اسپیلس کے نام سے مجھے میری بیٹی نے گفٹ کیا تھا, ایک چھوٹا سا رائٹنگ جرنل سمجھ لیں یا ڈائری سمجھ لیں. تو یہ کچھ ہی دن ہوئے میں نے یہ شروع کیا. میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں, اور اس سے بہترین ٹائم اور کون سا ہو سکتا ہے, سال کا پہلا دن. تو ساتھ ساتھ آج میں رات کے کھانے کی تیاری بھی کر رہی تھی, اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ کے ساتھ باتیں وغیرہ بھی کروں گی. تو اپنی ذات کے اوپر کام کرنا آسان ہے یا دوسروں کو چینج کرنا آسان ہے؟ یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بڑا افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ اپنی ذات کو, جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, آپ اسی پہ کام کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ دوسروں کو چینج کریں. کیونکہ دوسروں کی اگر ولنگنس نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے, چینج ہو ہی نہیں سکتے, چاہے آپ آسمان سے تارے توڑ کے لائیں یا کچھ بھی ایسا کر لیں. تو بہترین جو طریقہ وہ یہی ہے کہ اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں. اور کیونکہ اتنے سالوں گزر جاتے ہیں, آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ بچوں کو بڑا کرتے ہو, اور پھر اپنے گھر کے ہزاروں کام, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روٹین کی جو بزی لائف ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ بس چکرا کے رکھ دیتی ہے. اور آپ کو سم ٹائمز لگتا ہے آپ کا اپنا آپ تو مطلب کہیں ختم ہو گیا, کھو گیا. تو اب بہتر ٹائم یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریکلیکٹ کریں, اپنی تھاٹس کو, اور ری بلڈ کریں اپنے کانفیڈنس کو, اپنی پرسنالٹی کے ان حصوں کو جو آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکے. کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں بہت پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں یہ چیز شیئر کی ہوئی ہے, آپ سے بات کی ہوئی ہے کہ میں پہلے جاب بھی کرتی تھی, اور جاب کے ساتھ ساتھ میں ایز اے سنگل مام پاکستان میں رہتے ہوئے مطلب کافی سپر مین کی طرح سے یا سپر وومن کی طرح سے کام کری تھی. لیکن پھر اچانک زندگی میں کچھ اس طرح کی چینجز آئیں کہ میں مطلب بہت سویئر بیمار ہو گئی. پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا کہ مجھے وہاں سے موو ہونا تھا پاکستان سے, تو مجھے اپنی جاب بھی چھوڑنا پڑی, اور کافی ساری چیزوں کو مطلب گڈ بائی کرنا پڑا. اور پھر جب یہاں پر موو ہوئی تو کمپلیٹلی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہاؤس وائف کی طرح سے, جو مجھے اچھا بھی لگا کہ یہ بھی ایک چینج تھا جس کو میں نے بہت مور دین ویلکم بھی کیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا کانفیڈنس کافی ختم ہو کے رہ گیا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اب زندگی میں. کبھی کبھی بڑا اسٹرانگلی یعنی آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول بہت ہی لو فیل ہوتا ہے, لو سیلف اسٹیم, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر
کام کرنا بہت ضروری ہے. میں اپنے لیے یہ بہت بہتر سمجھتی ہوں، اور بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسپیشلی جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان میں یہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ مجھے اپنا پہلے والا ورژن اور اب کا میں کمپیریزن کرتی ہوں تو مجھے بہت ڈفرینس فیل ہوتا ہے. تو شاید ہاؤس وائفز ہونے کے ناطے آپ سمجھتے ہو کہ آپ گھر کے کام کر رہے ہو تو آپ کی کوئی ایز سچ ویلیو نہیں ہے. اور جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، تو اس میں بھی آپ ہاؤس وائف والے کام بھی سارے کر رہے ہوتے ہو اور ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہو. تو عورتیں مطلب ماشاء اللہ سے بڑا ملٹی ٹاسک کر رہی ہوتی ہیں. تو جب سے میں یہ ہاؤس وائف والے ورژن میں آئی ہوں تو مجھے یہ ساری اپنے اندر ایسی ایسی چیزیں فیل ہو رہی ہیں جو پہلے میں نے کبھی نہیں فیل کی تھیں، اور جن کی وجہ سے میں بہت لو بھی فیل کرتی ہوں. تو اس لیے یہ جو ڈائری ہے اس میں زیادہ تر کیا بلکہ میں اوور آل پرسنالٹی کے جو پازیٹیوٹی ہے نا اس کو ہی لکھتی بھی ہوں، اور جو میں ابھی فی الحال جس کمی سے گو تھرو کر رہی ہوں اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ چیز جو میں اچیو کرنا چاہ رہی ہوں، دوبارہ سے ریگین کرنا چاہ رہی ہوں، وہ میں اس میں افرم کرتی ہوں، لکھتی ہوں. اچھا، افرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ آپ کی ایک دعا ہے نا کہ جو آپ کے پاس ابھی آپ فیل کر رہے ہو کہ نہیں ہے تو وہ چیز آپ کے پاس ہو، تو آپ پھر وہ لکھتے ہو. افرم مینس کہ دعا کرتے ہو. جب آپ دعا کرتے ہو تو دیٹ مینس کہ آپ گمان رکھ رہے ہو. اور کس سے گمان رکھ رہے ہو؟ اللہ کی ذات سے. تو افرم جو بھی آپ کر رہے ہیں یا گمان آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ نے پھر اپنی کمزور پرسنالٹی کے حساب سے نہیں کرنا. آپ نے کیونکہ دعا جب کرنی ہوتی ہے تو آپ کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے، اور اللہ سننے والا ہے. اللہ کے سامنے تو مطلب کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جیسا کہ وہ کن فیکون کا مالک ہے تو وہ ہر چیز کو کرنے پر یا کر گزرنے پر قادر ہے. تو اس لیے جب کبھی بھی ہم نے گمان رکھنا ہے تو ہم نے اللہ کی طاقت کے حساب سے اس سے گمان رکھنا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی شیئر کروں گی کہ میں کون سی وہ کلمات ہیں جو میں آج کل میں نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور مجھے اپنا ایک خود اپنے اندر ایک چینج اور اچھا چینج فیل بھی ہو رہا ہے. کیونکہ ایک وقت تھا جب میں پیرنٹس کو خود کاؤنسل کیا کرتی تھی ان کے بچوں کے لیے، کہ بعض دفعہ پیرنٹس ایسے بھی تھے جو خود پی ایچ ڈی کیا ہے سائیکالوجی میں، لیکن وہ اپنے بچوں پہ آ کے بالکل فیل ہو جاتے تھے. تو ان پیرنٹس کی سوچ کو چینج کرنا کہ گریڈس میٹر نہیں کرتے، آپ نے اپنے بچے کی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے، تو ان کو ایک پیج کے اوپر لے کر آنا. تو یہ کام میں کرتی تھی، لیکن اب اپنے میرے ایسے حالات آ گئے ہیں کہ مجھے اپنے آپ بہت ویک فیل ہوتا ہے. لیکن اس چیز پہ بھی یقین رکھتی ہوں کہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے. اگر ابھی میں لو فیل کر رہی ہوں تو مجھے اپنے مرض کا پتہ چل چکا ہے، تو اس کے لیے اب علاج کی طرف ایک پہلا سٹیپ ہے. اور آپ بھی ضرور اس چیز کو کنسیڈر کریں، اور اپنی پازیٹیوٹی چاہے وہ بہت چھوٹی سی چیز بھی ہے نا، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اور آپ اپنے اندر وہ چینج فیل کریں گے. کیونکہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں لیکن میں وہ چینج اپنے اندر فیل کر رہی ہوں. اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اور کیونکہ بہتری اگر آپ کے اندر آئے گی تو آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی آئے گی، وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں وہ چیزیں پھر. تو یہ ایک بہترین ٹائم تھا کہ میں نے کہا میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کچھ دعائیں ہیں اور کچھ کلمات ہیں جو کہ میں آج کل کانسٹنٹ بیسس پہ پڑھ رہی ہوں اور ریسائٹ کر رہی ہوں، جس سے مجھے کافی فرق فیل بھی ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. اور جاتے جاتے دوبارہ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ نیا سال مبارک. اللہ حافظ.